خطبہ نمبر 97، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اپنے اصحاب اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَمْهَلَ اللَّهُ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ فَبِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِيقِهِ۔ اگر پروردگار عالم نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی گرفت سے باہر نکل گیا ہے، یقیناً وہ اس کی گزرگاہ اور اس کی گردن میں اچھو لگنے کی جگہ پر اس کی طاق میں ہے۔ أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسرائهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي۔ قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ قوم یقیناً تم پر غالب آ جائے گی، نہ اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے امیر کے باطل کی فوراً اطاعت کر لیتے ہیں اور تم میرے حق میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو۔ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَدَعَوْتُكُمْ سِرًّا وَجَهْرًا۔ تمام دنیا کی قومیں اپنے حکام کے ظلم سے خوف زدہ ہیں اور میں اپنی رعایا کے ظلم سے پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے آمادہ کیا مگر تم نہ اٹھے، موعظہ سنایا تم نے نہ سنا، علل اعلان اور خفیہ طریقے سے دعوت دی لیکن تم نے لبیک نہ کہی۔ فلم تستجیبوا ونصحت لكم فلم تقبلوا أشهود كغياب وعبيد كأرباب أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها۔ اور نصیحت بھی کی تو اسے قبول نہ کیا، تم ایسے حاضر ہو جیسے غائب اور ایسے اطاعت گزار ہو جیسے مالک۔ میں تمہارے لیے حکمت آمیز باتیں کرتا ہوں اور تم بیزار ہو جاتے ہو۔ وأعظكم بالموعظة البالغة فتفرغون عنها وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبا۔ بہترین نصیحت کرتا ہوں اور تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، باغیوں سے جہاد پر آمادہ کرتا ہوں اور ابھی آخر کلام تک نہیں پہنچنے پاتا ہوں کہ تم سبا کی اولاد کی طرح منتشر ہو جاتے ہو۔ ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنية عجز المقوم وأعضل المقوم۔ اپنی محفلوں کی طرف پلٹ جاتے ہو اور ایک دوسرے کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ میں صبح کے وقت تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تم شام کے وقت یوں پلٹ کر آتے ہو جیسے کمان، تمہیں سیدھا کرنے والا بھی عاجز آ گیا اور تمہاری اصلاح بھی ناممکن ہو گئی۔ أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراؤهم صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصون۔ اے وہ قوم جس کے بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، تمہاری خواہشات گوناگوں ہیں اور تمہارے حکام تمہاری بغاوت میں مبتلا ہیں۔ تمہارا امیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم۔ اور شام کا حاکم اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اس کی قوم اس کی اطاعت کرتی ہے۔ خدا گواہ ہے
کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر لے کہ تم میں کے 10 لے کر اپنا 1 دے دے۔ يا أهل الكوفة منيت منكم ب3 و2 صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء۔ کوفے والو، میں تمہاری وجہ سے 3 طرح کی شخصیات اور 2 طرح کی کیفیات سے دوچار ہوں۔ تم کان رکھنے والے بہرے، زبان رکھنے والے گونگے اور آنکھ رکھنے والے اندھے ہو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ میدان جنگ کے سچے جواں مرد ہو اور نہ مصیبتوں میں قابل اعتماد ساتھی۔ تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر والله لكأني بكم فيما إخال أن لو حمس الوغى وحمي الضراب۔ تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائیں، تم ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرانے والے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف جمع کیے جائیں تو دوسری طرف سے منتشر ہو جائیں۔ خدا کی قسم، میں اپنے خیال کے مطابق تمہیں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنگ تیز ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا۔ قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا۔ تو تم فرزند ابو طالب سے اس بے شرمی کے ساتھ الگ ہو جاؤ گے جس طرح کوئی عورت برہنہ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میرا راستہ بالکل روشن ہے جسے میں باطل کے اندھیروں میں بھی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا۔ دیکھو، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام پر نگاہ رکھو اور انہی کے راستے کو اختیار کرو، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو کہ وہ نہ تمہیں ہدایت سے باہر لے جائیں گے اور نہ ہلاکت میں پلٹ کر جانے دیں گے۔ وہ ٹھہر جائیں تو ٹھہر جاؤ اور اٹھ کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جاؤ۔ ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شؤثا غبرا۔ خبردار، ان سے آگے نہ نکل جانا کہ گمراہ ہو جاؤ اور پیچھے بھی نہ رہ جانا کہ ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہے، مگر افسوس تم میں کا ایک بھی ان کے جیسا نہیں ہے۔ وہ صبح کے وقت اس طرح اٹھتے تھے کہ بال الجھے ہوئے، سر پر خاک پڑی ہوئی۔ وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم۔ جبکہ رات سجدے اور قیام میں گزار چکے ہوتے تھے، کبھی پیشانی خاک پر رکھتے تھے اور کبھی رخسار، قیامت کی یاد میں گویا انگاروں پر کھڑے رہتے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے بکری کے گھٹنے جیسے گٹھے ہوتے تھے۔ إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف
خوفا من العقاب ورجاء للثواب. ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا تھا تو آنسو اس طرح برس پڑتے تھے کہ گریباں تک تر ہو جاتا تھا، اور ان کا جسم عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح لرزتا تھا جس طرح سخت ترین آندھی کے دن کوئی درخت